آج بات بہت اہم ہے آپ کی زندگی کے لیے، اور بات ہو رہی ہے عہد فاروقی میں۔ حق و باطل کی نشانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، یہ ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ یہ آیت، پہلے آپ یہ آیت سن لیں، سورہ بقرہ کی 266 نمبر آیت ہے۔ یہ غور سے سنیں، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ آپ کے عمل کی مثال ہے اور بہت قیمتی بات ہے۔ رمضان المبارک کی قیمتی ترین باتوں میں سے آج کا یہ درس بھی ہے۔ ایود احدکم، تم میں سے کیا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو انگوروں کا اور کھجوروں کا، اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اور لہو فیہا من کل ثمرات، اس باغ میں ہر قسم کا پھل موجود ہو۔ ایسا باغ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن جو مومن کا عمل ہے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ باغ میں ایک پھل ہوتا ہے، دو پھل ہوتے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ ہر قسم کا پھل ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے کون چاہتا ہے کہ باغ ہے کھجوروں کا، انگوروں کا، نہریں چل رہی ہیں، ہر قسم کا پھل لگا ہوا ہے، لیکن باغ کا مالک بوڑھا ہو گیا، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، جب باغ تیار ہوا مالک بوڑھا ہو گیا، اولاد ابھی تک کمزور ہے، کوئی لیٹ شادی ہوئی ہوگی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ادھر بگولا کہتے ہیں چکر کھاتی ہوئی ہوا، گرد و غبار بھی ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بگولا آیا، اس میں آگ تھی اور سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دی۔ جب آگ کے ساتھ ہوا ہو، یہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فیکٹریوں میں جہاں لوہے کو پگھلایا جاتا ہے وہاں بھی غالباً ہوا کے ساتھ آگ کو چھوڑا جاتا ہے۔ جناب سارا کچھ تباہ ہو گیا، فاحترق، جل گیا۔ لوگ تو بابا جی تو ہاتھوں پہ، بابا جی کیا کر، یہی میری زندگی کی کمائی تھی، وہ ختم، بچے کمزور، کریں کیا؟ اگر یہ دنیا کا معاملہ ہو بھیک مانگ لے گا، گزارا کر لے گا، لیکن یہ معاملہ ہے آخرت کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس طرح میں تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہوں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور پوچھا بتاؤ بھائی اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ، نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو خلیفہ ثانی ناراض ہو گیا، ایک ہی اللہ پاک جانتے ہیں، بتاؤ کوئی بات، تم بتاؤ کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ بات ہو جاتی ہے ایسی بات۔ تو مفسر قرآن سے عمر بن خطاب نے پوچھا، کن سے؟ کیا نام تھا؟ عبداللہ بن عباس۔ وہ کہنے لگے میرے دل میں ایک بات ہے، جی فرمائیں میرے بھتیجے، بچے بولو۔ تو وہ کہنے لگے جی اس میں عمل کی بات کی گئی۔ تو عمر بن خطاب نے کہا عمل کون سا؟ اچھا بس مجھے تو یہی سمجھ ہے کہ عمل کی بات کی گئی ہے۔ حضرات اب حضرت عمر فاروق اس آیت کی تفسیر کرنے لگے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مثال ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ مثال ہے اس مالدار آدمی کی جس نے اپنی زندگی نیک اعمال کے لیے وقف کر دی۔ سرما کیا کہتے ہیں، سلسلہ چلتا رہا، نیکیاں نیکیاں نیکیاں۔ جب زندگی کے آخر میں اس بابا جی کی طرح پہنچا، اللہ نے اس پر شیطان مسلط کیا، کچھ عرصہ برائیاں کی اور ساری نیکیوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ 82 سال کی عمر میں جناب اللہ کے حضور آخرت میں پہنچ گیا۔ ہاں جی کیا لائے ہو؟ بولا کہ میں 80 سال کی نیکیاں لایا ہوں۔ 80 سال کی نیکیاں۔ ہماری ملاقات کو ایک دن تو ہے نہیں، یہ اس قسم کی پریشان کن باتیں بھی کرنا پڑتی ہیں۔ آگے سے اللہ پاک جواب دیں گے ٹھیک ہے 80 برس تو نے نیکیوں میں گزار دیے، لیکن جو عمر کے آخری 2 برس تیرے گناہوں میں گزرے ہیں وہ سارے کا سارا باغ نیکیوں کا جل کے راکھ ہو گیا۔ حضرات بات یہ ہے، یہ مثال میں نے بیان اس لیے کی ہے کہ یکم شوال کے بعد کوئی نمازی بھی ہمارا لاری اڈے سے نہیں آیا،
سارے گلستان کالونی کے یعنی گلستان کالونی کے کچھ علاقے سے. یہ مثال اس لیے بیان کی ہے کہ آج حضرات جو نماز فجر میں تھے وہ اتنا ہاتھ کھڑا کریں ذرا, کھڑے شاباش کھڑا کریں, یہ رکھنا. جو عید الفطر کے بعد آئیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. دیکھ لیں میرے ساتھ وعدہ کرنے میں کوئی اہمیت نہیں بڑھے گی, اللہ پاک سے وعدہ کرنے میں اہمیت بڑھے گی. حضرات بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایک باغ بنایا اس کے ارد گرد جو حصار ہے نا باڑ, اس کو مضبوط کرنا. اور باغ کے اندر اگر کوئی پتا خراب ہو جاتا ہے, کوئی بوٹا خراب ہو جاتا ہے, اس کو اکھاڑ کے باہر پھینکیں. اس سے مراد ہے کوئی غلط خیال آ جاتا ہے, کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے, اس کو نکال دیں, اس کو نکال دیں. اور یہ جو آخری 2-3 دن ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں علامہ ابن قیم, ان کی کتاب ہے فوائد الفوائد, اس میں وہ کہتے ہیں اغبى الناس من ظل في آخر سفره وقد قارب المنزل. غور کریں گے, کہتے ہیں سب سے زیادہ بے وقوف شخص وہ ہے جو منزل کے قریب پہنچ کر راستہ بھول گیا, چلتا رہا چلتا رہا. یہ جو آخری 2 دن ہیں نا حضرات, ہر عبادت میں تیزی پیدا کرتے ہیں. ہر عبادت کے اندر اگر آپ قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں 3 پارے شروع کر دیں, اس بنا پر کہ شب قدر میں جو اللہ تعالیٰ نے لسٹ چھپائی ہے ملک الموت کو ان لوگوں کو اپنی شب قدر تک نہیں چھوڑنا, پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ اللہ پاک کو آپ احساس دلائیں کہ یا اللہ ہم تیری رحمت والے مہینے کی قدر کو سمجھتے ہیں. 29واں روزہ 30واں روزہ, اس میں افطاری کے موقع پہ آپ نے 2 منٹ نہیں, آپ نے آدھا گھنٹہ دعا کرنی ہے. شاید یہ سورج جو غروب ہو رہا ہو یہ رمضان کا سورج غروب ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہ آدمی بے وقوف ہے کہ منزل کے قریب پہنچ گیا, راستہ بھٹک گیا. حضرات اب آپ اللہ پاک جس منزل تک آپ کو پہنچانا چاہتے تھے پہنچ گئے, قریب پہنچ گئے. تھوڑا سا رحمت کا سہارا اللہ تعالیٰ نے نیچے سے ہٹانا ہے کہ اب بندے کو دیکھتے ہیں کہ اب میری خاص رحمت کے بغیر بھی چلتا ہے یا نہیں. غور کریں گے 2 مثالیں میں بیان کروں گا. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جہاد ہو رہا تھا, اللہ پاک ہمیں بھی کو موقع عطا کر دے, بس اللہ رحمی فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا مشرکوں سے لڑ رہا تھا, اور کیا زبردست لڑائی جناب. مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ کفایت کرنے والا وہ آدمی تھا. غور کریں گے ہمارے اندر اللہ پاک معاف کرے جو جرم اس آدمی سے ہوا تھا اس سے بڑے جرم ہم سے ہوتے رہتے ہیں, صبح و شام ہوتے رہتے ہیں. وہ گناہ بڑا نہیں ہے جس کو ہم ذہنی طور پہ بڑا سمجھ لیں, یہ ہماری غلطی ہے. حضرات آپ علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی, بات یہ ہے کہ اب کرنا تو پڑتی ہے, بات بڑی سخت ہے. من احب ینظر, جو آدمی دیکھیں میدان جہاد ہے اور مسلمانوں کے لشکر کو بڑے خوبصورت انداز میں کفایت کرنا, تیر و تلوار سے جنگ کرنا کوئی عام آدمی کی بات ہے. حضرات بڑی قوتیں چاہیے ہوتی ہیں, بڑے حوصلے چاہیے ہوتے ہیں, دفاع بھی کرنا ہے اور جناب تیر بھی چلوانا ہے, نیزہ بھی چلانا ہے, تلوار بھی چلانی ہے, اور سب کچھ ایک وجود پہ وہ جناب وہ کیا اس کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے. پریشانی ہو گئی, پریشانی ہو. ایک بندہ تو پیچھے چل پڑا, وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ زخمی ہو گیا. زخمی ہو جانے پہ یہ حدیث اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو بعد میں پوچھ لے, ہمارا کوئی مقصد ہے بات کرنے کا. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو جناب زخمی ہو گیا اور صبر نہ کیا, اپنے سینے کے اندر تلوار چبوئی اور خودکشی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں, یہ اصل میں جو ہمارے ہاں رمضان کے بعد 11 مہینوں کے لیے سستی ہوتی ہے حضرات, ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. یہ جو قانون ہے یہ 1000 میں سے ایک بندے کے ساتھ ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان کے بعد غفلت آئے گی نا, غفلت حضرات وہ ناقابل برداشت ہے.
کسی کے لیے بھی، وہ مجھ میں بھی آ سکتی ہے، یقیناً آئے گی، اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے۔ بات یہ کہ اس کو دور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ لوگوں کے مشاہدے کے مطابق ایک آدمی جنت والا عمل کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ دوسرا ہوتا ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، ہم جو مشاہدہ کر رہے ہیں دوسرے کا، ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ہے، حضرات اپنی خلوتوں میں جا کے نا، خلوتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اس بچے کے ذریعے اعزاز دیا ہے، حضرات یہ بات ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ 114 سنی ہوئی سوٹیں تو ضائع کرو۔ آمین تو کہہ دیں، یہ موقع نہیں۔ بات یہ کہ جب آپ بڑا عمل اللہ کے سامنے کریں، بڑا عمل، اس وقت حضرات یہ ٹینشن سکس سینس میں ہونی چاہیے کہ یار بات یہ ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کے حضور جائیں تو آگے سے جواب ملے کہ میں نے تو تیرا عمل قبول نہیں کیا۔ بات ہم کر رہے ہیں 11 مہینے سنبھالنے کی، میں رنگ میں بھنگ بالکل نہیں ڈال رہا، مایوس بالکل نہیں کر رہا، اللہ پاک کی آپ کی طرف نوازی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ آخر میں جو حدیث بیان کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک آپ کی کتنی کرم نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ سنبھالنا ہے اپنا ان دنوں کو جو 2 دنوں کے بعد شروع ہونے والے ہیں، اور یہ جو باقی 2 دن ہیں اس میں کھانے پینے کی بھی زیادہ توجہ نہیں کرتے، بس بتا دیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ میرا بندہ سمجھ رہا ہے کہ میری رحمت اس پہ برس رہی ہے۔